پیارے بچوں، ایک دن پورے شہر میں خبر پھیل گئی کہ بادشاہ سخت بیمار ہو گیا ہے۔ محل کے حکیموں نے ہر جگہ سے دوائیاں منگوا کر دیکھ لی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر ایک بوڑھے حکیم نے کہا، بادشاہ کی جان صرف ایک نایاب جڑی بوٹی نور سبز بچا سکتی ہے۔ یہ بوٹی کئی سال میں ایک بار زمین سے نکلتی ہے اور آج کل کہیں نہیں مل رہی۔ سارا شہر فکر میں پڑ گیا۔ یہ بات جب شیخ چلی نے سنی تو اس نے فوراً کہا، میں ڈھونڈ کر لاؤں گا یہ بوٹی، چاہے مجھے دنیا کے آخری کونے تک جانا پڑے۔ شیخ چلی کا دل صاف اور نیت اچھی تھی۔ پھر وہ ایک چھوٹی سی پوٹلی تیار کر کے سفر کے لیے نکل پڑا۔ شیخ چلی نے پہلا گاؤں دیکھا۔ ہر دروازے پر جا جا کر پوچھا، کیا یہاں نور سبز جڑی بوٹی ملتی ہے؟ لوگ جواب دیتے، نہیں شیخ، ایسی بوٹی تو ہم نے کبھی دیکھی ہی نہیں۔ وہ اگلے گاؤں گیا، پھر اگلے میں، پھر پہاڑ والے گاؤں میں، مگر ہر جگہ مایوسی۔ راستے لمبے تھے، دھوپ تیز تھی، لیکن شیخ چلی نے ہمت نہ ہاری۔ وہ خود کو کہتا، جب نیت نیک ہو تو مشکل راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ شیخ چلی چلتا گیا، پہاڑ، ندی، جنگل سب پار کرتا ہوا۔ دنوں کے سفر کے بعد وہ ایک انتہائی دور کے گاؤں میں پہنچا۔ اس گاؤں میں داخل ہوتے ہی شیخ چلی کی نظر ایک عجیب مگر خوبصورت دکان پر پڑی۔ دکان کی دیواریں شیشے کی تھیں اور اندر ایسے پرندے تھے جنہیں دیکھ کر کسی کی بھی آنکھیں حیران رہ جاتیں۔ سنہری پر والا عقاب، نیلی دم والا طوطا، چھوٹے چھوٹے جگمگاتے پرندے جو روشنی پھینک رہے تھے۔ ایسے پرندے شیخ چلی نے زندگی میں کبھی نہ دیکھے تھے۔ وہ پرندوں کو دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ دکان کے اندر چلا گیا۔ ابھی وہ ایک چمکیلے پر والے مور کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک کسی کے رونے کی آواز آئی، مدھم سی، ٹوٹی ہوئی، جیسے کوئی بہت دیر سے رو رہا ہو۔ شیخ چلی چونک گیا۔ وہ آواز کے پیچھے گیا اور نیچے جھک کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہاں ایک چھوٹا سا بونا قید تھا، آنکھیں سوجی ہوئی، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا۔ شیخ چلی نے گھبرا کر پوچھا، ارے تم یہاں کیوں قید ہو بچے؟ بونا چونک کر اس کی طرف دیکھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ روتے ہوئے اپنی ساری کہانی سناتا ہے۔ میں بونوں کا شہزادہ ہوں، میں بس باہر کی دنیا دیکھنے نکلا تھا۔ دادا نے منع کیا تھا کہ انسان ظالم ہوتے ہیں، مگر میں ناسمجھی میں باہر نکل آیا۔ یہ دکاندار مجھے پکڑ کر لایا اور قید کر دیا۔ 10 دن سے قید ہوں، نہ کھانا ملتا ہے نہ پانی، اور گھر کی یاد میں بس روتا رہتا ہوں۔ شیخ چلی کا دل پگھل گیا۔ شیخ چلی نے فوراً دکاندار سے کہا، اس بیچارے کو آزاد کر دو، یہ کوئی جانور نہیں ہے۔ دکاندار غرایا، آزاد؟ کبھی نہیں، یہ بونا جادوئی نسل کا ہے، بہت قیمتی ہے۔ شیخ چلی نے اپنی پوٹلی کھولی، وہ آخری سکے جو اس کے پاس بچے تھے دکاندار کو دے کر کہا، یہ سب رکھو، مجھے بونا دے دو۔ لالچی دکاندار فوراً راضی ہو گیا اور بونا آزاد ہو گیا۔ بونا خوشی سے روتے ہوئے بولا، شیخ چلی، تم نے صرف میری جان نہیں بچائی، تم نے میرا پورا خاندان بچا دیا ہے۔ آؤ، میں تمہیں اپنے شہر لے چلتا ہوں، وہاں نور سبز جڑی بوٹی عام ملتی ہے۔ شیخ چلی حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ بونا شیخ چلی کو لے کر پہاڑوں کے بیچ ایک اندھیرے راستے سے گزرا۔ کافی سفر کے بعد وہ اچانک ایک روشن سرنگ میں داخل ہو گئے، اور پھر سامنے ایک جادوئی شہر تھا۔ گھروں کی دیواریں ہیرے کی تھیں، چھتیں زمرد کی، گھروں کے دروازوں پر سونے کے نقش۔ لیکن جیسے ہی شیخ چلی آگے بڑھا، اچانک بونوں کی فوج نے اسے گھیر لیا۔ ایک بونا چیخ کر بولا،
یہ وہی انسان ہے جس نے ہمارے شہزادے کو اغوا کیا تھا۔ شیخ چلی ڈر گیا، مگر اسی وقت وہی شہزادہ بونا آگے بڑھا اور چیخ کر بولا، نہیں، یہ انسان میرا محسن ہے، اس نے مجھے قید سے آزاد کیا ہے۔ بونو نے شک سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ شہزادہ بونے نے ساری بات شروع سے آخر تک بتا دی۔ پھر بونو نے شیخ چلی سے معافی مانگی اور اسے اپنے شہر کا مہمان بنا لیا۔ بونو کے بادشاہ نے شیخ چلی کو گلے لگا کر کہا، تم نیک انسان ہو، نور سبز جڑی بوٹی ہمارے پہاڑوں میں عام ملتی ہے، جتنی چاہو لے جاؤ۔ شیخ چلی کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی، اسے خوب ساری جڑی بوٹیاں دے دی گئیں۔ بونو نے اسے ہیرے اور جواہرات بھی دینا چاہے، مگر شیخ چلی نے صرف بوٹیاں لی اور شکریہ کر کے واپسی کے لیے چل پڑا۔ واپس آ کر شیخ چلی سیدھا محل پہنچا۔ حکیموں نے فوراً بوٹی سے دوا بنائی اور بادشاہ کو دی۔ بس پھر کیا تھا، کچھ ہی دیر میں بادشاہ کی حالت بہتر ہونے لگی۔ چند دن میں بادشاہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اعلان کیا، آج سے شیخ چلی ہمارا خاص آدمی ہے، یہ ریاست کا محافظ اور سب سے پسندیدہ شخص ہوگا۔ پورا شہر خوشی سے جھوم اٹھا اور شیخ چلی بھی خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگا۔ پیارے بچوں، شیخ چلی نے اپنا فائدہ نہیں دیکھا، صرف دوسروں کی مدد کی۔ اللہ نے بھی اس کی مدد کی اور اسے عزت دی۔ اگر نیت صاف ہو اور آپ دوسروں کی مدد کریں تو دنیا خود آپ کا راستہ بناتی ہے۔